5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہر سال کشمیریوں سے یکجہتی کرنے کے لیے منایا جانے والا دن۔ پاکستان میں ہر سال اس دن جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالی جاتی ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کو ریاست جموں کشمیر کی خود مختاری کی حامی جماعتیں ہمیشہ بائیکاٹ کرتی آئی۔ کیا واقعی ہی یہ دن کشمیریوں کے مفاد میں ہے یا صرف اس دن کو منا کر کشمیریوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے؟ اس پر مزید بحث بعد میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں یہ دن ہے کیا اور کیوں منایا جاتا ہے۔ یوم کشمیر پاکستان میں قومی تعطیل کا دن ہے۔ اس دن پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ پاکستان 5 فروری کو تقسیم شدہ کشمیر کے سبھی حصوں میں بسنے والے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن مناتا ہے۔ یہ دن منانے کا سلسلہ گزشتہ کئی سالوں سے بلا تعطیل جاری ہے، جس میں پاکستان اور دنیا کے کئی ممالک میں بسنے والے پاکستانیوں کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں احتجاجی جلسے منعقد کرتی اور سرکاری سطح پر تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے۔ شیخ عبداللہ اور اندرا گاندھی کے درمیان ہونے والے معاہدے کے وقت 1975 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 28 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن منانے کا اعلان کیا۔ یہ دن منانے کی تجویز وزیر اعظم بھٹو کو دینے والوں میں جماعت اسلامی کے سربراہ قاضی حسین احمد کے علاوہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے اس وقت کے صدر سردار محمد ابراہیم خان پیش تھے۔ تاہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک دن مخصوص کرنے کا مطالبہ 1990 میں قاضی حسین احمد نے میاں نواز شریف کی مشاورت سے کیا اور اس کی فوری تائید وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے بھی کی۔ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد نے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں نواز شریف کی مشاورت سے کشمیر میں مسلح عسکری تحریک کی حمایت کا اعلان کیا اور 5 فروری 1990 کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منانے کا اعلان کر دیا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کشمیر کے معاملے پر پہلے ہی اپوزیشن کے نشانے پر تھی، لہٰذا وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے بغیر تاخیر اس اعلان کی تائید کی اور آنے والے سالوں میں 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منانے کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ تاہم اس دن کو سرکاری طور پر منانے کا آغاز 2004 میں ہوا، جب اس وقت کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی اور وزیر امور کشمیر گلگت بلتستان آفتاب احمد خان نے یہ دن سرکاری طور پر منانے کا اعلان کیا۔ 5 فروری 2004 کو وزیر اعظم جمالی نے مظفر آباد میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی اور جموں کشمیر کونسل کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ تب سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ ہر سال اسی دن یہ مشترکہ اجلاس منعقد ہوتا ہے اور وزیر اعظم پاکستان یا ان کا نامزد نمائندہ اس اجلاس میں ضرور شامل ہوتا ہے۔ ہر کشمیری پاکستان کی عام عوام کا شکر گزار ہے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ ہمدردی جتاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو پاکستانی حکومت ہمیشہ کشمیریوں سے جھوٹی ہمدردی جتانے، کشمیری اور گلگتی سیاستدانوں کو خریدنے اور ریاست جموں کشمیر کی عوام پر غلامی مسلط کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ جیسا کہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ فروری آتے ہی پوری کشمیری قوم میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے، ایک نیا جوش و جذبہ، ایک نئی امید سی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ فروری کا مہینہ جس میں ریاست جموں کشمیر کے رہنما محمد مقبول بٹ شہید کو دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل کے اندر 11 فروری 1984 میں تختہ دار پر لٹکا کر پھانسی دی جاتی ہے۔ ہر سال پوری کشمیری قوم دنیا بھر میں جہاں بھی کشمیری قیام پذیر ہیں وہ 11 فروری کو بابائے قوم محمد مقبول بٹ شہید کا یوم شہادت پورے انقلابی عزم کے ساتھ، عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ اگر پاکستان کو کشمیریوں سے یکجہتی کرنی ہے تو کشمیر سے اپنی افواج کا انخلا کرے، کشمیر کو اپنی آزادی کا حق دے، کشمیری قوم کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے دے۔ گلگت بلتستان جو کہ ریاست کا حصہ ہے کو ساتھ ملا کر ایک بااختیار قانون ساز اسمبلی بنانے کا حق دے، اپنا جبرانہ قبضہ ہٹائے، اپنی پالیسیاں کشمیریوں پر آزمانا بند کرے۔ اور اگر پاکستان ریاست جموں کشمیر کی عوام کا اتنا ہی ہمدرد ہے تو 11 فروری کو پوری کشمیری قوم کے ساتھ مل کر مقبول بھٹ کی برسی پر اظہار یکجہتی کیوں نہیں مناتا؟ ایک الگ دن سے دنیا کو جھوٹی یکجہتی منا کر دکھانے سے بہتر ہے 11 فروری یوم شہادت مقبول بھٹ شہید کی سرکاری سطح چھٹی کرے اور پوری قوم کے ساتھ مل کر برسی منائے اور ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے عملی اقدامات کرے، ریاست سے اپنی فوج کا انخلا کرے، بھارت اور عالمی دنیا سے اس مسئلے کو حل کرنے کا مطالبہ کرے، ریاست کی خود مختاری کی حامی جماعتوں پر ظلم اور اپنی جبرانہ پالیسیاں بند کرے۔